ملک کی غریبی، سماج کی غریبی، محلے کی غریبی، خاندان کی غریبی کبھی بھی عزیزان ملت صدقہ و خیرات سے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جنتا جیسی ہوتی ہے حکمراں ویسے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ ملک آزاد ہے، اس ملک کے لوگ آزاد ہیں۔ یہ ملک سن 1947 15 اگست کو آزاد ہوا۔ اس کے آزادی کے پیچھے 90 سال، اس سے پہلے 100 سال، اس سے پہلے 75 سال، یعنی 1777 سے لے کر یا اس کے آس پاس سے لے کر 1947 تک کا ایک مسلسل جد و جہد، مسلسل کہانی، مسلسل اسٹرگل، مسلسل شہادت کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ غلامی اور آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس دیش میں انگریز جو آئے تھے وہ سارے ہندوستانیوں کے گلے میں توق اور پاؤں ہاتھ میں بیڑیاں ڈال دیے تھے؟ گلے میں توق اور پاؤں ہاتھ میں بیڑیاں انگریزوں کے دور میں ان لوگوں پر ڈالی جاتی تھی جو خطرناک قسم کے ان کے نظر میں مجرم تھے، جیلوں میں پڑے رہتے تھے۔ اور آج کے دور میں بھی گلے میں توق اور ہاتھ میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی ان لوگوں کو ڈالی جاتی ہے، اور اگر ان لوگوں کو یہ نہ ڈالا جائے تو اس کے لیے احتجاج ہوتے ہیں، اس کے لیے ملک میں جو ہے دنگے ہوتے ہیں۔ تو وہ مجرم قسم کے لوگ، وہ دیش کے ہت میں خطرناک لوگ، عام واسیوں کو پریشان کرنے والے لوگ، ان کے گلے میں توق، ہاتھوں میں بیڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں باندھ کر انہیں رکھا جاتا ہے، جیل میں ہو یا کسی اور جگہ میں، ہے یا نہیں؟ تو انگریزوں کے دور میں بھی مجرموں کو بیڑیاں ڈال کر رکھا جاتا تھا، آج کے دور میں بھی مجرموں کو بیڑیاں ڈال کر رکھا جاتا ہے۔ تو پھر انگریزی کے دور کو غلامی کا دور کیوں کہتے ہیں، اور ہمارے اس دور کو آزادی کا دور ہم کیوں کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے کہ انگریزوں کے دور کو غلامی کا دور اس لیے ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ انگریز کا جو لابی ہے وہ جو طے کر دیتا تھا اس عام ہندوستانیوں پر، اس کا ماننا ہندوستانیوں پر فرض ہو جاتا تھا۔ وہ دن کو کہہ دے رات تو ہندوستانیوں کو مان لینا پڑتا تھا کہ یہ رات ہے،
اگر رات کو کہہ دے دن تو ہندوستانیوں کو مان لینا پڑتا تھا دل چاہے نہ چاہے کہ یہ دن ہے. جس چیز پر وہ پابندی لگا دے اس کو رک جانا تھا, جس چیز کو وہ الاؤ کر دے اس کے لیے یہ کرنا تھا, اور اس کو حقارت آمیز الفاظ سے نوازے جاتے تھے. انگریزی کے دور میں ہندوستانیوں کو حقیر الفاظ کہے جاتے تھے, بلکہ بعض جگہوں میں ان کا لکھا ہوا تھا کہ انڈین اینڈ ڈاگس ناٹ الاؤڈ, کہ ہندوستانی یعنی اس ہندوستان کی سرزمین میں وہ رہ کر وہ اس ہندوستانیوں کے تعلق سے انہوں نے ایسا تاثر قائم کیا تھا کہ ایک چند ان کی جو مخصوص جگہیں تھیں جہاں پر وہ کہتے تھے کہ ہندوستانی اور کتے یہ دونوں آ نہیں سکتے. مطلب کتے کی جو ان کے نظر میں حقیقت ہے وہ حقیقت ایک عام ہندوستانیوں کے تعلق سے ان کے ذہنوں میں یہ حقیقت تھی. ایک بات, کیا انگریزوں کے دور پر ہمارے پروج کھاتے پیتے نہیں تھے, بھوکے رہتے تھے؟ انسان 3 دن اگر بھوکا رہے, کوئی تو 2 دن, کوئی تو 3 دن, تو 3 دن کے بعد 3 ہی دن مان لیتے ہیں ایوریج, اس کی تو حرکت نارمل حرکت بدل جاتی ہے. تو کیا تو پھر ہندوستانی دور میں جو گزشتہ 200 سالہ جو تاریخ ہے, 200 سالہ جو تاریخ دور ہے, کیا اس میں ہم کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا ہم سانس نہیں لیتے تھے؟ کیا علاج کے لیے ہمیں دوا نہیں ملتا تھا؟ کیا ہم گھومتے پھرتے نہیں تھے؟ کیا ہماری دکان اور نہیں تھا؟ کیا ہماری شادیاں نہیں تھی؟ کیا ہمارے بچے نہیں پیدا ہو رہے تھے؟ کیا دوسرے جو ہندوستان میں کاروبار ہے وہ ہم نہیں کر پاتے تھے؟ بالکل کر پاتے تھے. ہر کچھ چل رہا تھا, ہر کچھ اپنے طریقے پر چل رہا تھا, مگر انگریز جس چیز پر پابندی لگا دے اس پر رک جانا تھا. اور انگریز جو قانون بناتا تھا وہ اپنے مفاد کے حساب سے قانون بناتا تھا, یعنی ان کے مفاد میں جو قانون ہے, یعنی وہ قانون جو ان کو فائدہ پہنچائے, بھاڑ میں جائے ہندوستانی, بھاڑ میں جائے یہاں کی جنتا, بھاڑ میں جائے یہاں کی اکنامک, بھاڑ میں جائے یہاں کی فنکاری. ہندوستان ایک فنکار ملک ہے, ہندوستان کے پاس ہر چیز سے لیس ملک تھا, پہلے بھی تھا آج بھی ہے, مگر ان کی صلاحیتوں کا ناجائز اور غلط استعمال انگریزوں نے کیا. تو آپ مجھے بتائیں عزیزان ملت کہ انگریزوں کے دور میں ہم کھاتے تھے, ابھی بھی ہم کھا رہے ہیں, غلامی کیا ہوا؟ انگریزوں کے دور میں ہم شادی بیاہ کر رہے تھے, ابھی بھی ہم شادی بیاہ کر رہے ہیں, فرق کیا ہوا؟ انگریزوں کے دور میں ہم کاروبار کرتے تھے, ابھی بھی ہم کاروبار کر رہے ہیں, تو غلامی اور آزادی میں فرق کیا ہوا؟ صرف اتنا فرق تھا کہ انگریز جو قانون بناتا تھا وہ اپنے ہت میں اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ چاہے نہ چاہے ہمیں ماننا پڑتا تھا. تو کیا ہماری اس دیش میں عام جنتا کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی قانون بن رہے ہیں؟ کیا اس دیش کی اکنامی عام جنتا کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ اکنامی پالیسی بن رہی ہے؟ بتائیے نا. اگر یہ ایسی پالیسی بنی ہوتی تو دولت کا 80% سے زیادہ حصہ 1% لوگوں کے پاس نہ ہوتا. ابے انگریزوں کے دور میں بھی تو وہی تھا, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, انگریزوں کے دور میں بھی تو وہی تھا. انگریزوں کے دور میں چند پونجی پتی, چند نواب لوگ, ایسا نہیں کہ صرف وہ لوگ تھے, مطلب ہے کہ صرف انگریز لوگ تھے, نہیں, چند نواب مسلمانوں میں بھی تھے, ہندوؤں میں بھی تھے, سکھوں میں بھی تھے, چند نواب جن کے پاس دولتیں ہوا کرتی تھی, جو چند سرمایہ دار جن کے پاس دولت ہوا کرتی تھی, اور وہ جو ہے انگریزوں کے گدی میں بیٹھ کر جی پورے ملک میں اوراج کیا کرتے تھے. کیا ہمارا ملک آج ویسا نہیں چل رہا ہے, اس ڈگر میں نہیں چل رہا ہے؟ تو پھر کس بات کی آزادی ہے؟ تو پھر کس بات کی آزادی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں؟ جرائم رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے.
کسی منسٹر کی لڑکی کو ہاتھ اٹھا کر دیکھ لے، کوئی منسٹر کی لڑکی غائب ہو جائے اس کے گھر سے، دیکھیے کیسا کوہرام مچتا ہے، کیسے سی سی ٹی وی کیمرے کھنگالے جاتے ہیں، کس طرح ٹریکنگ شروع ہوتا ہے، جی کس طرح کام ہوتا ہے۔ مگر عام ہندوستانی لڑکیاں گزشتہ 8-10 سالوں میں 13 لاکھ سے زیادہ بچیاں غائب ہوئی اس ملک ہندوستان میں، اس میں سب شامل تھی، مسلمان بھی، ہندو بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی، دلت بھی، اپر کاسٹ کے بھی کچھ ہو سکتے ہیں، کیونکہ چاول میں کنکر اور کنکر میں چاول تل ہی جاتا ہے، تو تل جاتا ہے اتفاق سے۔ سب غائب ہوئی، کسی کو عطا نہیں، پتہ نہیں۔ ارے عطا پتہ ہوتا تو وہ لسٹ سے کم ہو جاتا نا، چلو بھائی ہاں 13 لاکھ میں 1 لاکھ لڑکیاں مل گئی، تو اب اس کا در کم ہو کر 12 لاکھ ہو گیا، کیونکہ یہ رپورٹ تو ہمارا ہے نہیں، یہ رپورٹ تو انہی کا سینسس ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ایک نیتا کی لڑکی غائب ہوتی ہے، ایک لڑکیاں جنہیں کڈنیپ کر کے غلط جگہوں میں جنہیں بیچا جاتا ہے، تمل ناڈو کی ایک سوئے اتفاق سے ایک نیتا کی لڑکی اس طرح کڈنیپ ہوئی اور دلی کے بازار میں بیچی گئی۔ اس کا پتا آیا دلی کے بازار میں پوری پولیس اور پورے فورس کے ساتھ اپنی بچی کو چھڑا کر لے کر چلا گیا۔ کیا اتنی ہمت عام ہندوستانیوں کے پاس ہے؟ اتنا سرکشا عام ہندوستانیوں کے پاس ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیا آپ کے گھر میں اگر ایک چور بھی گھوم رہا ہے یا کوئی بھی گھٹنا یا درگھٹنا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں خاکی وردی والے لوگ اگر آ جائیں، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ سماج میں آپ کی عزت ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑی قسم و پرسی کے عالم سے وہ گزرتے ہیں، مگر صرف اس عزت کے خاطر اپنی عزت کو بچانے کے لیے کہ اگر خاکی وردی والے میرے گھر میں آ گئے، بھلے وہ اچھے کے لیے آئے، بھلے وہ شاباشی دینے آئے، بھلے وہ کچھ کام کرنے آئے، مگر وہ اگر میرے گھر میں آ گئے تو سماج میں میری عزت ختم ہو جائے گی۔ فلانوا کے گھر میں پولیس پہنچا تھا، یہ کون سی آزادی ہے بھائی؟ پولیس تو ہمارے پروٹیکشن کے لیے ہے نا، پولیس تو ہمیں سرکشا دینے کے لیے ہے نا۔ جب سرکشا میں کسی بھی قسم کا میں کمی پا رہا ہوں تو میرے گھر میں اگر میں نے فون کر کے پولیس کو بلا ہی لیا، میرے گھر میں پولیس آ ہی گئی، یا پولیس والے کو میرے تعلق سے کوئی شک و شبہ ہوا، وہ آ کر مجھ سے آ کر گھر سے اٹھا کر لے ہی گئی، تو اس میں عزت کا کیا کباڑا ہے؟ یہ پولیس کا کام ہے، وہاں میرا کام ہے میں اپنے کام سے پولیس کو بلا لوں، پولیس اپنے کام سے میرے گھر میں آ جائے۔ لیکن سماج میں اس کی ناک کٹ جاتی ہے جس کے گھر میں پولیس آ جائے، چاہے وہ اچھے کے لیے آئے یا برے کے لیے آئے۔ ابھی ہم لوگ ایک جگہ گئے تھے ٹریننگ سینٹر میں، ابھی سفر سے جانا ہوا ہے، وہ کہہ رہے تھے ایک صاحب ایسی ٹریننگ لینے کے لیے آئے تھے جن کے پیچھے بڑے بڑے صاحب 3-4 پولیس والے، وہ آ کر نیچے بیٹھے رہتے تھے، وہ اوپر ٹریننگ لے رہے تھے۔ اب پورے اگل بگل جو کھیت والے کسان لوگ ہیں وہ سب ڈر جا رہے تھے، بھائی تم کیا کر رہے ہو یار، روز تمہارے گھر میں 4-4 پولیس آ رہا ہے، تمہارے بغان میں 4-4 پولیس آ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، کچھ ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ بولا ٹھیک نہیں ہوتا تو میں اپنے بغان میں نہیں ہوتا، پولیس آ رہی ہے روز چلی جا رہی، میں اپنے بغان میں سرکشت ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، وہ سیکورٹی گارڈ کے لیے آ رہا ہے۔ تو وہ اپنی ایک واقعہ سنا رہے تھے۔ تو یہ چیز یورپ میں آپ کسی کے گھر کے سامنے اگر ٹہلے بھی نا، اگر اس کو شک بھی ہوا نا، فٹ سے پولیس کو فون کرے گا وہ، بھائی ایک آدمی میرے سامنے چہل قدمی کر رہا ہے، مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے، ایک اجنبی آدمی ہے، پولیس آئے گی، نہ اس کو پریشانی نہ اس کو پریشانی، بھائی تم کون ہو؟ بھائی میں انڈین ہوں، میں ایسی گھومنے کے لیے، یورپیوں کی بستی کیسی ہوتی ہے گھومنے کے لیے میں آ گیا، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، ہو گیا ختم۔ پورا سماج پورا محلہ اکٹھا ہوا، اس کے گھر میں پولیس آئی، کوئی مسئلہ نہیں، عزت کا کوئی کباڑا نہیں۔
اس کو کہتے ہیں عزیزان ملت آزادی۔ میرے گھر میں پولیس آ جائے، چاہے وہ اپنے کام سے آئے یا میں اپنے کام سے بلاؤں، میری عزت چلی جائے، مطلب ہے کہ اتنا ڈسٹربنس ہو گیا ہے۔ تو یہ آزادی میں کہیں نقص ضرور ہے، آزاد تو ہیں پر لگ رہا ہے کہ مکمل آزاد نہیں ہے، مکمل آزاد نہیں ہے۔ ایک کروڑ پتی آدمی، لون جائز ہے ناجائز ہے اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں، مگر وہ بینک میں جائے، وہ کہیں کوئی کام میں جائے تو اس کا کام بہت آسان، لیکن ایک غریب آدمی کے چپل گھس جاتے ہیں، چپل گھس جاتے ہیں۔ جی، یہ آزادی میں کہیں نہ کہیں کمی لگ رہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آزادی میں کہیں نہ کہیں کمی لگ رہی ہے۔ آج ہمارے کورٹوں کا کیا حال ہے، آج ہمارے اس ملک کے انصاف کا کیا حال ہے؟ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، صدقے سے، خیرات سے، دان سے غریبی کسی ملک میں نہ آج تک مٹی ہے، نہ پہلے مٹی ہے، نہ آج مٹے گی، نہ آئندہ مٹے گی، یہ یاد رکھ لیجئے۔ صدقہ خیرات سے غریبی نہیں مٹتی ہے، چاہے سب کے گھر میں آپ سونا ہی کیوں نہ پہنچا دیں، کیونکہ اگر پہنچا دیں گے نا پھر وہ لٹ جائے گا۔ کیوں؟ غریبی مٹتی ہے انصاف سے۔ ہاں، انصاف کو قائم کرنے کے لیے صدقہ و خیرات ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ صدقہ و خیرات سے محبتیں بڑھتی ہے، جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان انصاف نہیں اکرام والی زندگی گزارتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے، ہم دونوں کا تعلق محبت اچھا ہے، روٹی کھانے بیٹھے، 4 روٹی آئی، انصاف تو یہ ہے کہ 2 آپ کھائیں اور 2 میں کھاؤں۔ میں کیا کہوں گا؟ آپ کھا لیجئے نا، ارے کوئی بات نہیں۔ انصاف تو یہ کہ 2 آپ لیجئے جناب، آپ توڑیے 2 روٹی، پیٹ بھرے نہ بھرے آپ جانیں، 2 میرا ہے میں کھاؤں گا، میرا کیا معاملہ میں جانوں، یہ ہے انصاف۔ لیکن وہاں ہم انصاف کرنے میں شرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ 1 روٹی آپ کھا لیجئے، ارے کوئی بات نہیں، میرا چلے گا، کوئی بات نہیں، میرا چلے گا، مجھے بھوک نہیں لگی ہے، جھوٹ سچ سب بول کر جو ہے اگلے کو کھلا دیتے ہیں۔ محبت میں انصاف شرمندہ ہو جاتا ہے، اکرام چلتا ہے، انصاف نہیں چلتا ہے۔ تو ملک کی غریبی، سماج کی غریبی، محلے کی غریبی، خاندان کی غریبی کبھی بھی عزیزان ملت صدقہ و خیرات سے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، صدقہ و خیرات اس کا ایک اہم ذریعہ بن سکتا ہے، غریبی تو ختم ہوتی ہے انصاف سے۔ اور ہمارے اس ملک میں انصاف کی جو حالت ہے، اتنا افسوس، 3 کروڑ سے زیادہ کیسز ابھی پینڈنگ ہے، 3 کروڑ سے ایک کیس جو لوگ یہاں لڑے ہیں، جو لوگ لڑتے ہیں، جو لوگ کورٹوں کا چکر کاٹتے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے ایک کیس کے لیے کتنے چپل گھستے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ 3 کروڑ سے زیادہ کیسز ہمارے اس ملک میں پینڈنگ ہے۔ ہمارے ججز کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا غفلت ہے، یا کیا ہے کیا نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہم مکمل آزاد ہیں یا آزادی میں کہیں کمی آ رہی ہے، یا آزادی میں کہیں کمی آ رہی ہے؟ دیکھیے دوستوں اور بزرگوں، آزادی کا تعلق، میں نے پہلے یہ بات کہہ دی، انگریزوں کے دور میں ہمارے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھیں اور گلوں میں توق نہیں لگا ہوا تھا۔ انگریزوں کے دور کی جو غلامی تھی، وہ ان کے قانون کو، جو بھی وہ قانون بنا لیں اس کو ماننا ہر حال میں پڑتا تھا، یا تو قانون مانو یا تو گولی کھاؤ۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے ملک میں ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں، ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں، اور جیسے کرنی ویسی بھرنی، جنتا جیسی ہوتی ہے حکمراں ویسے ہوتے ہیں۔ بات یاد رکھ لیجئے، مسجدوں پر جو بلڈوزر چل رہا ہے، مدرسوں پر جو بلڈوزر چل رہا ہے، مسلمان کے نام سے جو بلڈوز کر دیا جا رہا ہے، کیا یہ غلطی فقط حکومت والوں کی ہے؟ نو 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 نو، ان کا سروے ہے۔ ارے خود تو سالہ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ دن میں دم نہیں ہے،
توڑ دیں گے مسجد کہ کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے. 1% لوگ تو نماز پڑھتا ہے، آج جو نماز پڑھتا ہے اس کی بھی نماز کی کیا کیفیت، سب رپورٹنگ ہے ان کے پاس. تو وہ غفلت، وہ سستی، وہ کاہلی کا وہ پہلے ہمیں سروے کر رہے ہیں، پھر وہ کر رہے ہیں. کوئی بھی حکومت ہو، چاہے بادشاہوں کی حکومت ہو یا ابھی لوکتنتر کی حکومت ہو، وہ عوام الناس جس چیز میں متشدد ہو، عوام الناس جس چیز کے تعلق سے سنسبل ہو، اس کے خلاف قانون بنا لینا یہ عقل مند بادشاہ کی علامت نہیں ہے. چاہے وہ بادشاہت چلائے اور کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی طرز حکومت ہو، عقل مند بادشاہ یہ کام کرتا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں کرتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ہم جو اس ملک میں آزاد ہوئے وہ کیا آزاد ہوئے کہ یہ سب سے پہلی بات کہ ہم سب برابر ہیں، ہم سب برابر ہیں. کروڑوں لوگوں کے جان گنوانے کے بعد اس ملک میں انٹرنیشنل قانون بنا کہ ہر انسان برابر ہے. کروڑوں، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ قانون بنا تھا، انٹرنیشنل قانون کہ ہم سب برابر ہیں. پورے ملک میں جو ہے یہ قانون بننے لگا، قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور یہ قانون قرآن گزشتہ 1400 سال پہلے سے یہ قانون بولتا آ رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، ہم لوگ کہتے ہیں خطبہ. ارے بھائی، خطبہ اگرچہ کہ بہت معزز لفظ ہے، مگر وہ خطبہ بولتے ہی جمعے کا جو مولوی صاحب خطبہ دیتے ہیں نا، وہ خطبہ سمجھتے ہیں. نہیں بھائی، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی طرز حکومت کا یا پوری دنیا کی حکومت کا ایک قانون بیان کیا تھا. جبکہ نبی علیہ السلام قریشی تھے، قریشی کے اعلیٰ خاندان میں سے تھے اور پورا ملک جیت چکے تھے، پورا عرب آپ کے گھٹنوں میں تھا، عرب کی ساری رسمیں آپ نے قدموں تلے رون دیا تھا. لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہ کہہ دینا آسان نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کہ تم سب ایک ماتا پتا کے بیٹے ہو. پھر اسی خطبے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا، لوگوں روزی روٹی کے معاملے میں متوسط درجے کو اختیار کرو، لوگوں اپنے غلاموں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، کیونکہ اس وقت سماج میں سب سے گھٹیا نظروں سے جنہیں دیکھا جاتا تھا وہ تھے غلام، سلیبس. اللہ کے رسول علیہ السلام مرتے آپ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، لوگوں نماز پر پابندی رہو، لوگوں اپنے غلام کے تعلق سے اللہ سے ڈرو. جو انسان اپنے غلام کے ساتھ انصاف کر لے تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ ہے آزادی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، بیڑیوں کی آزادیاں، گلے میں توق کی آزادی، پاؤں سے زنجیروں کی آزادی، یہ آزادی نہ انگریزوں کے دور میں عام ہندوستانیوں پر لگی ہوئی تھی اور نہ ابھی بھی لگی ہوئی ہے. اس آزادی کا تعلق ذہن سے ہے اور اپنے حقوق کو پہچاننے سے ہے، اپنے حقوق کو پہچاننے سے ہے، اپنے حقوق کی لڑائی سے ہے، اپنا پکش رکھنے سے ہے. تو ہم سب برابر ہیں اور انصاف ہم سب پر فرض ہے، انصاف ہمارا حق ہے، تعلیم ہم پر فرض ہے، ہم سب برابر ہیں. یہ ہندوستان کا قانون آج بھی کہتا ہے. روزی روٹی میں بھی ہم برابر ہیں، روزی روٹی کے میدان میں جو جتنا چاہے آگے بڑھ سکتا ہے. یہ کسی حکومت کو یہ بالکل اختیار نہیں کہ عام جنتا کو بائی پاس کر کے چند پونجی پتیوں کو پورے ملک کا ٹھیکہ دے دے. نہیں، قانون کے خلاف ہے کام ہو رہا ہے. کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، پوری قوم کو اپاہج و مفلوج کر دیا جائے، قوموں کے جنگلات کو چند پونجی پتیوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے، ان کے مائنز کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے.
ان کے راستوں کو ہاتھوں میں دے دی جائے، ان کے ندی نالے پرنالوں کو جو عام لوگوں کا حق ہے اس کو چند پوری پتیوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے۔ تو یہ ملک کی آزادی میں کہیں نہ کہیں رکھنا ڈال رہا ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے ضمیر کو بلند کرنے ہوگا۔ آزادی کا مطلب یہ ہے، آزادی کا پیغام، آزادی کا تعلق ذہن سے ہے، آزادی کا تعلق جسم سے نہیں ہے۔ ہمارا دیش آزاد ہوا۔ 15 اگست کے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جشن منائیے شریعت کے دائرے میں، ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر۔ ہوا تو جھنڈے لگائیے، اپنے گھروں میں بھی لگائیے، اپنی گاڑی میں بھی لگائیے، اپنے اسٹکر جو ہوتا ہے وہ بھی لگا لیجئے۔ اظہار کیجئے کہ ہم آزاد ہیں، اظہار کیجئے کہ ہم برابر ہیں، اظہار کیجئے کہ ہم سب پر انصاف فرض ہے، اظہار کیجئے، فخر سے کہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ سب شریعت کے دائرے کی بات ہے، اور سب شریعت کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آزادی مجھے اور آپ کو میسر کیا ہے۔ ابھی ایک بہت بڑا آندولن ہوا تو ایک منسٹر کو ریزائن دینا پڑا، اسی کی نام ہے آزادی۔ اگر یہ آزادی نہ ہوتی تو پھر وہ سارے چھت ابھی زندہ نہ ملتے آپ کو، ساروں کو گولیوں سے بھون دیا جاتا۔ اس کو کہتے ہیں غلامی۔ تو آزاد تو ہیں ہم، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر آزادی میں بڑا رکھنا ہے۔ اس رکھنے کو پر کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں ہم سب کو آزاد فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔